السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، وقال تعالی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں جو ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین صفت عطا فرمائی ہے کہ اگر تم اس کو اختیار کر لو گے تو دنیا کے اندر اطمینان اور سکون رہے گا۔ سب سے پہلے جو آیت پڑھی ان اللہ مع الصابرین، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں قرآن پاک میں کیا کہنے کا حکم ہے، یعنی اسلام کے اندر کیا ہم کہتے ہیں، کون سا جملہ کہتے ہیں؟ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لیکن حقیقت یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں، یہ تو ایک سنت ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جملے کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اور جس کو ہم سمجھ کر حقیقت میں صبر کو پا سکتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ اس سے پیغام ملا کہ ہمارا وجود، ہماری پیدائش، اور صرف ہمارے ہی نہیں، ہم سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارا مال ہو، ہماری صحت ہو، ہماری اولاد ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ انا للہ، جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہماری جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک انسان جب مومن کو کوئی پریشانی ہوتی، اکثر یہ جملہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے، بلکہ اس جملے کو ہر مصیبت کے وقت کہنا ہے، اور اس چیز کا احساس دل میں ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں انا للہ، تو اس کا مفہوم ہمیں معلوم ہو۔ جب ہم پڑھیں انا للہ تو ہمیں معلوم ہم تو اللہ ہی کے لیے، بھائی ہماری پیدائش تو اللہ کے لیے ہوئی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب جب کوئی نقصان ہوگا، جس کے اندر یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جس طریقے سے ہم آپ کو کچھ رکھنے کے لیے دے دیں تو وہ آپ کی چیز نہیں ہوئی، بلکہ وہ میری چیز ہے، آپ کو کچھ وقت کے لیے ہم نے رکھنے کے لیے دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو کیسے گزارنا ہے۔ تو اس لیے جب بندہ سچے دل کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کو مانے اور اس کے معنی کا استحضار رکھتا ہے انا للہ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، کہ پھر اس کے دل میں صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ صبر کیا ہے؟ وہ تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہم جب اللہ کے لیے ہیں تو فیصلہ کس کا مانیں گے؟ اللہ کا مانیں گے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، ہمارے کسی کا انتقال ہو گیا قریبی رشتہ دار کا، یا کسی بھی طریقہ کوئی غم ہوا، ہم پریشان ہیں، جب اس جملے کو ہم پڑھیں تو ہمارا دل اطمینان میں آ جائے، اور دل میں یہ اطمینان ہونا چاہیے۔ اصل کیا ہے؟ صبر جو ہے انسان کی زندگی میں یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو خوب پہلے چلا کر رونا، دہاڑنا۔ صبر کیا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جیسے ہی تکلیف پہنچی اسی وقت ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، یہ صبر ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت، یہ پریشانی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آخری بات یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم اپنے آپ کو اللہ
کا مان لیں گے کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پھر تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، اس اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہو جائیں گے۔ اور اسی آیت کے درمیان جو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، تم خوف میں ہوگے، من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے سے آئیں گے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ بھوکے رہتے ہیں، بھوک کے ذریعے ان کو آزمائش ہوتی ہے، کتنے لوگ خوف میں رہتے ہیں، ان کو خوف کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ مال میں کمی کر کے آزمائے گا اور پھلوں میں کمی کر کے آزمائے گا۔ یہ سب تو اللہ نے بتا دیا ہے، تو ہمیں پریشان کس ہونے میں؟ جب ہم قرآن سمجھیں گے نہیں، جب قرآن اللہ کا کلام پڑھیں گے نہیں اور نہ کوشش کریں گے سمجھنے کی، تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کا بھیجا ہوا جو کلام ہے، جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، جو ہمیں صبر بتا رہا ہے، جو ہمیں شکر بتا رہا ہے، جو ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ دے رہا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے نہیں اور نہ ان لوگوں کی بات سننے کی کوشش کریں گے جو قرآن پاک کو سمجھاتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کیا ہوگی وہ آپ جانتے ہیں، وہ جانور سے بدتر ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کے کلام کو سننے کے اندر صلاحیت نہیں رکھے، دل بیدار نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کی روشنی ہوتی ہے اور دل بیدار ہوتا ہے اللہ کو۔ تو آج ہم نے جانا کہ ہم جو انا للہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہمیں اللہ ہی نے بھیجا، یعنی ہر چیز ہمارا وجود صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو تقدیر ہے، جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ جو ہو کر رہے گا، اس لیے ہمیں یعنی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے جو اللہ نے میرے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ نے لکھی ہے، اور اس یقین کے ساتھ ہمیں راضی رہنا ہے کہ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ہم سے، اس نے میری تقدیر لکھی ہے۔ اگر یہ یقین ہمارے دل میں آ گیا کہ ہم اگر ہماری ماں اگر میری تقدیر لکھے تو ہم تو بہت خوش ہوں گے کہ ماں نے میری تقدیر لکھی ہے، اور ہم لوگوں کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جتنی مائیں ہیں سب کے دلوں میں جو محبت اولاد کی ہے وہ اللہ کے فضل سے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ ہم سب سے زیادہ ہم سب پر مہربان ہے، اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہم اپنی تقدیر پر راضی رہیں، اور جب انا للہ پڑھیں تو ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں، یہ سب سے بڑی نعمت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔